آپ میں سے ہر شخص جانتے ہیں جب تک انسان باوضو نہیں ہوگا تب تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ وضو کرنے پر فائدے کیا ملتے ہیں؟ بس 2 حدیث سنیے اور وضو سے متعلق ایک اہم مسئلہ سنیے۔ جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 1 حدیث نمبر 2 کرتا ہے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرتا ہے، وہ انسان وضو کرنے کے دوران یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم پر جو گرد و غبار تھے پانی کے قطرات کے ساتھ صرف وہی گرد و غبار صاف ہوئے، مگر آمنہ کے لال فرماتے ہیں تم پانی کے ساتھ اپنے گرد و غبار کو صاف کرو، رب اپنے فضل سے تمہارے گناہ کو صاف کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جب انسان ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے پانی کے قطرات کے ساتھ ہاتھ کے گناہ بھی چھڑ کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ انسان چہرہ دھوتا ہے، چہرے پر جتنے گناہ ہوتے ہیں پانی کے قطرات کے ساتھ وہ سارے گناہ چھڑ کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ انسان ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ پر جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گناہ پانی کے قطرات کے ساتھ نیچے گر جاتے ہیں۔ سر کا مسح کرتا ہے، سر کے اوپر جتنے گناہ لگے ہوتے ہیں وہ سر کے مسح کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی معیت میں سارے گناہ جھڑ کے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ انسان پیر دھوتا ہے، پیر کے پانی کے قطرات کے ساتھ ان کے سارے گناہ جھڑ کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے میرے گرد و غبار ختم ہوئے، مگر آمنہ کے لال فرماتے ہیں نہیں، گرد و غبار کے ساتھ تیرے گناہ بھی ختم ہو چکے، گناہ سے بھی پاک ہو۔ مگر مجھے بتائیں اس پنڈال میں بہت سارے لوگ ہیں اور ہمارے اسٹیج پر علماء بھی ہیں، میں تقریر کرنے والا، میں سب سے بات پوچھتا ہوں، آپ میں سے بہت لوگ تو وضو بناتے ہوں گے نا؟ پنجگانہ نماز جو پڑھتے ہیں وہ تو وضو بناتے ہیں، اور جو کم از کم جمعہ پڑھتے ہیں وہ تو بناتے ہیں، عید بقر عید کی نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، وہاں تو بناتے ہی ہوں گے۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ آج تک کسی نے بھی وضو کرنے کے دوران انسان کے جسم سے جو گناہ جھڑ کے گرتے ہیں کیا آج تک کسی نے دیکھا؟ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا تو پھر بتائیں کھڑے ہو کر کے ہاں حضرت میں وضو بنا رہا تھا اور میں نے گرتے ہوئے دیکھا۔ نہیں ہے اس پوری مجلس میں کوئی انسان جو یہ کہہ سکے کہ میں وضو کر رہا تھا، میرے جسم سے پانی کے قطرات کے ساتھ گناہ جھڑ رہے تھے، میں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ مگر یاد رہے اگر پانی کے قطرات کے ساتھ بہنے والے ان گناہوں کو جاننا پہچاننا چاہتے ہو، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے غیبت کرنے سے، قہوہ خانوں پہ بیٹھ کر کے چغلی کرنے سے، نمازوں کو ضائع اور برباد کرنے سے نگاہوں میں یہ بصیرت نہیں آ سکتی ہے۔ جب انسان اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تب نگاہوں میں وہ نور آتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اٹھائیے کتاب، حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام میزان الشریعۃ الکبریٰ، رائٹر کا نام امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر گروپ کی بات نہیں کروں گا حوالہ سے نوٹ کیجیے۔ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے چاروں اماموں کے حالات کے بارے میں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ ہم لوگ کس کے پیروکار ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں میزان الشریعۃ الکبریٰ میں امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا، امام اعظم کوفہ کی جامع مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد کے احاطے کے اندر ایک حوض بنا ہوا تھا وضو بنانے کا، لوگ وضو بنا رہے تھے۔ امام اعظم مسجد کے حوض پر گئے، ایک شخص کے کندھے پہ ہاتھ کیے، فرمایا بیٹا آج کی تاریخ سے غیبت نہ کرنا، یہ تو گناہ اتنا خطرناک ہے نا جو جہنم لے جانے والا ہے۔ 2 قدم اور آگے بڑھے،
ایک جناب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے فرمائے بیٹا والدین کو نہ ستانا، اس کی بنیاد پر انسان جہنم کا حقدار ہوگا۔ 2 قدم اور آگے بڑھے، ایک جناب کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور فرمائے بیٹا آج کی تاریخ سے لوگوں کا مرڈر نہ کرنا، اس کی بنیاد پر انسان بہت لمبی مدت تک جہنم میں جلنے کا حقدار ہوگا۔ اس طرح سے گناہوں کی نشاندہی کرتے کرتے امام اعظم ابھی مسجد کے حوض سے نیچے نہیں اترے تھے، لوگوں نے گھیر لیا۔ کہ حضرت آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ غیبت کرتا ہے، وہ چغلی کرتا ہے، وہ لوگوں کو مرڈر کرتا ہے، یہ والدین کو ستاتا ہے، یہ تو فلاں محلے سے آتا ہے، آپ سے کبھی تعلقات نہیں، ملاقات نہیں، پتا کہ چلا کیسے؟ سنو امام اعظم کا جواب۔ امام اعظم نے کہا میرے نبی کی حدیث ہے جب انسان وضو کرتا ہے نا تو پانی کے قطرات کے ساتھ ان کے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ یہ لوگ وضو بنا رہے تھے تو ان کے وضو کے پانی کے قطرات کے ساتھ ان کے گناہ جھڑ رہے تھے، اور میں نے 1-2 سال نہیں 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے میری نگاہوں میں وہ نور عطا کر دیا ہے کہ غیر مرئی گناہوں کے ادراک کی صلاحیت بھی ابو حنیفہ کی آنکھوں کو اللہ نے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی عارف حسین صاحب مصباحی زندہ باد۔ جاتا ہے نا پانی کے ساتھ بہتے ہوئے گناہوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا، علاج کیا ہے؟ سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرنا۔ امام اعظم 1-2 سال 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جملہ سننے میں ہلکا لگ رہا ہے مگر ایک مسئلہ سن لیجئے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اس کا مطلب 45 سال تک رات میں سوئے نہیں، پوری رات اٹھ کر کے رب کی عبادت کی، اور جب عبادت کا یہ معیار تھا تو اللہ نے نگاہوں میں وہ نور عطا کیا کہ پانی کے ساتھ بہتے ہوئے غیر مرئی گناہوں کے ادراک کی بھی صلاحیت ان کی نگاہوں کو عطا کر دیا۔ یہیں سے ایک عقیدہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک بات مجھے بتائیں، ہم وضو بنائیں، وضو کے پانی کے ساتھ ہمارے گناہ بہیں، یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا۔ غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیز جو دکھنے میں نہ آئے۔ اگر غیب نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی نظر آنا چاہیے، ہم کو بھی نظر آنا چاہیے، کائنات کے جتنے بھی وضو بنانے والے ہیں ہر فرد کو نظر آنا چاہیے، مگر ہمیں نظر نہیں آتا، آپ کو نظر نہیں آتا، دنیا والے جو وضو بناتے ہیں انہیں نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب بلا شبہ وہ غیب ہے، اور اس غیب کو کس نے جانا؟ امام اعظم نے جانا۔ امام اعظم کوئی نبی نہیں، امام اعظم کوئی رسول نہیں، غلام نبی کا نام ہے ابو حنیفہ، عاشق رسول کا نام ہے ابو حنیفہ۔ تو مجھے کہنے نہیں دیا جائے جب رسول اللہ کے غلاموں کی نگاہوں کا یہ عالم کہ غیب کی بات ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، تو سید الکائنات کے نگاہ کیمیا سر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ سبحان اللہ چاہ کہنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ غیب کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کس نے پتہ کر لیا؟ امام اعظم نے پتہ کر لیا۔ نعرہ لگائیے لیجیے آپ لیجیے، اب سنیے، آپ لیجیے نعرہ لگائیے گا لیجیے، آج تو فلٹر کا زمانہ ہے، لیجیے آپ لیجیے۔ آج تو آر مشین کا زمانہ ہے، فلٹر مشین میں، آر مشین میں گندا سے گندا پانی اٹھا کر کے ڈال دیا، وہ مشین فلٹر کرے گی، گندگی کو چھاٹ کر کے الگ کرے گی، پیور کلیئر صاف و شفاف کلیئر کٹ جو پانی ہوگا وہ آپ کو مشین دے دے گی۔ یعنی اس مشین کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ گندگی کو پہچانتی ہے اور اس کو الگ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کبھی آپ وضو بھی بنائیے اور وضو کا جو پانی ہوگا نا اسے آپ زمین پر نہ بہا کر کے کسی ٹب میں لے لیجئے گا، برتن میں لے لیجئے گا، اور پھر اسی پانی کو فلٹر مشین میں ڈال دیجیے گا۔
اور مشین سے کہیے گا تمہارے اندر تو گندگی کو چھانٹنے کی صلاحیت ہے، اس پانی کے اندر بھی گناہ ہے، ذرا گناہ کو چھانٹ کر کے الگ کرنا اور پانی کو چھانٹ کر کے الگ کر دینا۔ وہ مشین تھک جائے گی، وہ مشین بیکار ہو جائے گی کام کرتے کرتے، مگر گناہ کو الگ نہیں کر سکتی ہے۔ پتا چلا جہاں دنیا کی مشینیں کام کرنا بند کر دے، وہاں رسول اللہ کے غلام کی نگاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مرشد وان شاہ بابا، نعرہ رسالت۔ یہ فضیلت ہے وضو کی، یہ مقام ہے وضو کا۔ اب ایک حدیث اور سنیے، وہ بھی ترمذی شریف کی۔ ہر قوم کا ایک سمبل ہوتا ہے، ایک علامت ہوتی ہے، ایک شناخت اور ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ پہچان لگا کر کے اگر وہ چلے تو ہر انسان گواہی دے گا کہ اس کا تعلق کس قوم اور کس مذہب سے۔ ماتھے پہ اگر تلک لگا دیا اور تلک لگا کر کے اگر اس سڑک سے کوئی گشت کرتا ہوا گزر جائے تو پھر اسے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میرا تعلق ہندو قوم سے، ہندو سماج سے ہے۔ ہر انسان جب دیکھے گا نا کہ ماتھے پہ تلک لگا ہے، وہ کہے گا ہاں یہ مسلمان نہیں، اس کے ماتھے پہ لگا ہوا تلک کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کا تعلق قوم ہنود سے۔ وہ ہمارے زمانے میں بالکل اونچا پائجامہ یہاں کے جو پہن لیتے ہیں، وہ ایک شناخت بن گئی ہے، لوگوں نے ایک پہچان بنا لیا ہے کہ اس کا تعلق فلاں فرقے سے ہے۔ تو اس طرح سے سمبل ہے۔ یہ برکاتی ٹوپی ہمارے انڈیا میں اگر کوئی برکاتی ٹوپی پہن کر کے گشت کرنے لگے تو اس کو پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں سنی صحیح العقیدہ ہوں، اس کی ٹوپی ہی شہادت دے گی کہ ہاں اس کا تعلق بریلی کے تاجدار ہی سے ہوگا، مجاہد ملت ہی کے در سے ہوگا، یہ انہی کا عاشق اور انہی کا شہدا ہے۔ یہ سب سمبل ہے، یہ علامت ہے، یہ شناخت اور یہ پہچان ہے۔ حشر کے میدان میں جب جاؤ گے قیامت کا ورود ہوگا، اولین و آخرین جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک دنیا قائم رہے گی، اے ٹو زیڈ ساری مخلوقات حشر کے میدان میں جمع ہوگی، بڑا رش ہوگا، بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، ازدحام ہوگا، سارے انبیاء، سارے اولیاء، ساری مخلوقات، ساری امتی اے ٹو زیڈ سب میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ مصطفیٰ سے پوچھا گیا ترمذی کی حدیث، کیف تعرف امتک یا رسول اللہ، حضور حشر کے میدان میں تو رش ہوگا نا، بھیڑ ہوگی نا، حضور یہ تو بتاتے ہیں اس بھیڑ میں آپ کی امتی کو آپ کیسے پہچانیے گا؟ اس کا کوئی سمبل، اس کی کوئی علامت، اس کی کوئی شناخت اور اس کی کوئی پہچان؟ جواب سنو، آمنہ کے لال نے کیا جواب دیا؟ میرے نبی نے فرمایا سن اعرفہم غر محجلین، میری امتی میں ایک ایسا نشان اور ایک ایسا سمبل ہوگا کہ میرا امتی حشر کے میدان میں جس سب سے گزرے گا ہر سب سے نعرہ لگے گا غلام رسول جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مرشد دیوان شاہ بابا، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمبل کیا ہوگا، نشانی کیا ہوگی، بتا تو میں۔ سنیے میرے نبی نے کیا کہا، میرے نبی نے فرمایا میری امتی کے وہ افراد جو نماز پڑھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ میرے ان امتی کے اعضائے وضو کو، یعنی جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے، مسح کیا جاتا ہے، فرمایا میری امتی جو نماز پڑھتے ہیں ان کے اعضائے وضو کو اللہ کل قیامت کے دن اتنا نور اور اتنی روشنی عطا فرمائے گا کہ اتنی روشنی نہ تو میرے رب نے چودھری کے چاند کو عطا کیا ہے نہ تو سورج کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، بے شک آپ کے ہاتھ چمکیں گے، آپ کے پیر چمکیں گے، آپ کا چہرہ چمکے گا، آپ کا ماتھا چمکے گا، اور اس روشنی کو لے کر کے جس سب سے گزریں گے موسیٰ کی بھی امتی ہوگی نا، کھڑے ہو کے نعرہ لگائے گا عاشق رسول کا گزر ہو رہا ہے۔
बने रहमती के उम्मती का बुरा हुआ। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? ये है संबल, ये है अलामत। ये अलामत कैसे होगी? बिस्तर में खर्राटा मारने से, चौकों पर बैठ करके उलमा की गीबत करने से, जी नमाज के वक्तों में होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियां लेने से नहीं। जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह की सदा बुलंद करेगा ना, तो जो इंसान अपने सारे कारोबार तर्क करके मस्जिद की जानिब आएगा, तो ऐसे इंसान के अंदर अल्लाह वो नूर अता करेगा कि हश्र के मैदान में हर तरफ से उसके लिए नारा बुलंद। मुझे एक रिवायत याद आ रही है, अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना? अली मुर्तजा खलीफे चार, इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। अली मुर्तजा तक जब ये हदीस पहुंची कि कल क़यामत के दिन हमारे आज़ाए वज़ू चमकेंगे, तो हजरत अली के वज़ू का तरीका बदल गया। तरीका बदल गया उन्होंने। आप जब वज़ू में हाथ धोते हो तो कहाँ तक धोते हो? कोहनी समेत ना, यहीं तक ना यहाँ तक हाथ धोते हो, बोलिए यहीं तक हाथ धोता है। मगर हजरत अली यहाँ तक धोने लगे, बगल तक धोने लगे। पैर जब आप धोते हैं तो ये टखनों समेत। मगर हजरत अली की निगाह तक जब ये हदीस पहुंची तो वजू का तरीका बदला, और वो सिर्फ टखनों समेत नहीं, निस्फ पिंडली से भी ऊपर यहाँ तक धोने लगे। एक बार एक साहब ने देखा कि हजरत अली कर क्या रहे हैं, बगल तक धो रहे हैं और यहाँ निस्फ पिंडली से ऊपर तक। तो जाकर के कहा, हजरत वजू का तरीका ये तो हमने देखा ही नहीं। वजू में हाथ कोहनी समेत धोया जाता है, पैर तो टखनों तक धोया जाता है, बगल तक धो रहे हैं, पिंडली से ऊपर तक धो रहे हैं। अली का जवाब सुनिए, फरमाया मैं चमक बढ़ा रहा, मैं चमक बढ़ा रहा। तुम कोहनी समेत धोते हो, हश्र के मैदान में तुम्हारा हाथ कोहनी तक चमकेगा। अली बगल तक धोता है, अली का हाथ बगल तक चमकेगा। तुम पैर टखनों समेत धोते हो, तुम्हारे पैर को अल्लाह क़यामत के दिन टखनों तक अदा करेगा। और अली निस्फ पिंडली से ऊपर धोता है, अली का पैर पिंडली तक चमकेगा। सुभान अल्लाह। बेशक क्या चला हश्र के मैदान में तमाम उम्मती की पहचान ये होगी कि उनके आज़ाए वज़ू चमकेंगे, हाथ चमकेगा। अली की पहचान ये होगी कि अली का हाथ बगल तक चमकेगा। जब वो बगल तक चमकता हुआ नजर आएगा तो नारा लगेगा, खलीफे चार का गुजर हो रहा है, असदुल्लाह का गुजर हो रहा है, अली इब्न अबी तालिब का गुजर हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? अब एक मसला सुन लीजिए, फिर उसके बाद नमाज पर हम थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे, वक्त ज्यादा नहीं है। अक्सर भाइयों से ये गलती होती है, हम लोग मस्जिदों में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, बावजू नहीं होते। मस्जिद में जो नल लगा है तेजी के साथ हम वज़ू बनाते हैं, और हमारे जिस्म से पानी कतरा कतरा टपकता ही रहता है। उसी हालत में हम मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं और हमारे वजू का पानी कतरा कतरा मस्जिद में भी टपकता रहता है। सवाल ये है, इस तरह से जाना जायज है या नहीं? मसला सुन लीजिए, और अनजाने में आज तक अगर इस गलती में मुलव्विस थे तो तौबा कीजिए, और जो मसला बता रहा हूं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। मसला ये है, वजू के पानी का कतरा जो इंसान के जिस्म से जुदा होकर के जमीन पे गिरता है, उस पानी को मस्जिद के अंदर गिराना फतवा रज़विया की रोशनी में कह रहा हूं, हराम हराम हराम। अब अनजाने में मसला मालूम नहीं है तो आप उस हालत में मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं और आपके जिस्म से पानी टपकता रहता है, मस्जिद को आप गंदा करते रहते हैं। आप लेने गए थे सवाब, उल्टा गुनाह लेकर के वापस हो जाते हैं। तो खुदा उस हालत में मस्जिद में दाखिल ना हो, पहले वजू करने के बाद अपने आज़ा से पानी को पोंछ लें, फिर उसके बाद। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम टॉवेल से, दस्ती से, रूमाल से अपने आज़ाए वजू को पोंछेंगे तो पोंछने का तरीका क्या होगा?
اس کی نشاندہی آمنہ کے لال نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہ طریقہ بتایا ہے کہ نہیں ہے؟ جس نبی نے پیشاب کے طریقے بتائے، پاخانہ کے بعد پانی اور ڈھیلا لینے کے طریقے سے آشنائی ہمیں بتائی، تو کیا اس نبی نے ہمیں وضو کے بعد پانی پوچھنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا۔ نبی کی تعلیمات کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد پانی پوچھنا ہے، مگر اس طرح پوچھنا ہے کہ جسم پر تری باقی رہے، نمی باقی رہے۔ یہ نہیں ہو کہ بس یہ ٹاول لیا اور خوب رگڑ کے اسے پانی پوچھ دیا اس طور پر کہ اب لگتا ہی نہیں کہ پتہ نہیں اس پر کوئی پانی کبھی بہا تھا کہ نہیں بہا، نہیں اس طرح سے نہیں، بس روئی کے فاہا کی طرح ایسے ایسے جگہ جگہ مار کر کے جو زائد پانی ہو، جو ٹپکنے والا ہو، اس پانی کو ختم کر دیں، مگر تری رہنے دیجیے، نمی تھوڑی سی رہنے دیجیے، وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ فائدہ کیا پہنچائے گی؟ تو اب سنیے حدیث پاک ترمذی شریف کی، میرے نبی نے فرمایا الوضوء یوزن یوم القیامہ، وہ انسان جو وضو کرنے کے بعد وضو کے پانی کو مکمل نہیں پوچھتا، اس کی نمی کو باقی رہنے دیتا ہے، اس کی تری کو جسم پہ سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ اپنے بندے کے اعمال کا حساب لے گا، نیکی کے پلے میں اس کے سارے نمی کو جمع کر کے اللہ رکھے گا، اور اگر نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے تو اس تری کو رکھ کر کے اس پلے کو بھاری کر کے انسان کو اللہ جنت کا حقدار بنا دے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی اس تری کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر نیکی کم پڑ جائے نا حشر کے میدان میں، تو اسی تری کو اللہ جمع فرما کر کے آپ کے نیکی کے پلے میں رکھے گا، اسے بھاری کرے گا، اور بھاری کر کے کہے گا میرا بندہ جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب آئیے نماز سے متعلق بس ایک حدیث سنیے، اور اس کے بعد جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اس تعلق سے ایک دو حدیث اور ایک آیت سنیے۔